السلام علیکم۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپرد کر کے چھوڑا ہے، پھر کیوں ان راستوں پر چلنے سے خوف زدہ ہو؟ جب کوئی وقت مقرر نہیں اس تک پلٹنے کا، کیوں انتظار کرتے ہو کب اذان ہوگی؟ سجاؤ اپنے ارد گرد لاکھوں رون کے، مسکراؤ رات دن بے پناہ، کچھ بھی کر لو اللہ کے بغیر بس ایک بے بس مکاں ہو۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زاروں زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے۔ جب وہ تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو، منصوبے بھی وہ بناتا ہے، راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک وہ تمہیں مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ بس تمہارا کام انتظار دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری، کس کو کب کہاں کیا دینا ہے۔ تم پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو، پھر دیکھو جہاں سے گمان نہیں وہاں سے ملے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کچھ غلط یعنی کوئی گناہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے بارے میں خیال بھی آتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ کر جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ایمان کے اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر اس وقت کوئی ہمیں منع کرے اور پیار سے سمجھائے کہ یہ غلط ہے، یہ کام نہ کرو، ہمارا ایمان الحمدللہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے۔ کبھی کبھی صرف تھوڑی سی ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں سمجھائے۔ اس لیے جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات آئے اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی چھوٹی سی بات سے کسی کا بھلا ہو جائے اور ڈیفینیٹلی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے چاہے نماز پر کھڑے ہوتے لیکن ابھی نماز نہیں شروع کی ہوتی، آپ سوچیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔